میں نہیں جانتا تھا میری خوشی کا دورانیہ اتنا کم تھا۔ مہر کے گھر کے گیٹ سے گاڑی باہر نکالتے ہی ممی نے کہا، یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ میری بہو بن سکے۔ میرا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ آرام سے، ایسی کیا آفت ٹوٹی ہوئی ہے تم پر؟ ممی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ آپ مجھے اس لڑکی کے گھر صرف اس لیے لے کر گئی تھی کہ بعد میں یہ کہہ سکیں؟ میں بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کم از کم گاڑی تو چلاؤ۔ بات تو گاڑی چلانے کے دوران بھی ہو سکتی ہے۔ ممی کی آواز میں بلا کی مٹھاس تھی اور میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا آواز سے یکدم ٹپکنے والی شیرینی کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ اگر ماں کی آواز سے ٹپک رہی ہو تو اس کا کسی بھی زبان میں ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ میں ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ میں وہ نہیں ہونے دوں گی جو تم چاہتے ہو۔ میں نے برق رفتاری سے اس مٹھاس کو ڈی کوڈ کیا اور کار آگے بڑھا دی۔ واقعی بات تو گاڑی چلانے کے دوران بھی ہو سکتی تھی۔ ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ممی نے بے نیازی اور لاپرواہی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے ہم چند لمحے پہلے تک کسی انتہائی غیر اہم موضوع پر بات کر رہے تھے جو بات کرتے کرتے ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، آپ اس سے میری شادی کر سکتی ہیں۔ میں نے ان کی بے نیازی کا جواب ویسے ہی بے نیازی سے دیتے ہوئے کہا۔ ممی کی یادداشت یکدم واپس آ گئی۔ میں تم سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی کسی بھی صورت میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے کہا، بلکہ کہا نہیں، اعلان کیا۔ مگر اس لڑکی میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو میں اپنی بیوی میں چاہتا ہوں، میں نے بڑے تحمل سے کہا۔ اور نہ بھی ہوتی تب بھی میں اس سے شادی کر لیتا، کیونکہ پچھلے 3 سال سے ممی نے میرے جھوٹ پر تاؤ کھاتے ہوئے میری بات کاٹی۔ 3 سال پہلے جب میں نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا تو تب تو تم نے کوہرام مچا دیا تھا۔ ہاں، مگر بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کینیڈا میں اپنے قیام کے دوران میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ مجھے وہیں شادی کرنا چاہیے جہاں آپ چاہتی ہیں، میں نے سعادت مندی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سٹیج پر ایسی سعادت مندی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ممی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم میری مرضی سے شادی کرو گے تو میں تمہارے لیے جان سی بہو لاؤں گی، ممی نے خلا بازو جیسے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح کی لڑکیاں اچھی بیویاں ثابت نہیں ہوتی، ممی نے کہا۔ کس طرح کی لڑکیاں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تم نے حلیہ دیکھا اس لڑکی کا؟ کس طرح سلیو لیس لباس میں منہ اٹھائے اندر آ گئی، یوں جیسے امریکہ میں بیٹھی ہے۔ ممی نے اس مہر پر تنقید کرتے ہوئے جیسے وہ پچھلے 3 سال سے ایک مثالی لڑکی کی مسند پر بٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے تو وہ سلیو لیس میں بہت اچھی لگی۔ ساری دنیا پہن رہی ہے سلیو لیس، پھر اگر اس بیچاری نے پہن لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ میں نے مہر کی حمایت کی۔ مجھے ایسی ہی لڑکی لانی ہوتی تو پورا شہر بھرا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اونچے گھرانوں کی لڑکیاں، پھر آخر اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ میں اسے اپنی ہی بہو بنا کر لاؤں؟ ممی کو میرا مہر کی حمایت کرنا بہت برا لگا، جیسے کہ ماؤں کو اکثر لگتا ہے۔ تو پھر آخر 3 سالوں سے آپ میرے پیچھے کیوں پڑی تھی کہ ایک بار اسے دیکھ لو، ایک بار اسے دیکھ لو؟ مجھے کیا پتا تھا کہ 3 سالوں میں اس کا حلیہ ہی بدل جائے گا؟ میری ہی غلطی تھی، مجھے پچھلے 3 سال میں اس سے ملتے جلتے رہنا چاہیے تھا تاکہ مجھے پتا تو رہتا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ ممی، مجھے مہر سے اور صرف مہر سے شادی کرنی ہے، آپ یہ بات کہیں لکھ لیں۔ کہاں لکھ لوں؟ ممی نے مجھے گھورا۔ شادی کے کارڈ پر۔ میری حسن مزاح اس وقت ممی کو بے حد بری لگ رہی تھی۔ دیکھو مراد، اس عمر میں اس طرح کی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہو اسے صرف بیوی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، ماں اور دوسرے رشتوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسی لڑکیوں کو اپنے علاوہ کسی اور میں دلچسپی نہیں ہوتی، نہ شوہر میں، نہ بچوں میں، نہ کسی اور میں۔ ممی نے اپنی ٹون تبدیل کرتے ہوئے پھر ایک متنازع بیان دیا۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے ممی، مگر میں بحث نہیں کروں گا۔ مجھے مہر ہر صورت اور ہر حالت میں پسند ہے اور مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنا اعلان دہرایا۔